بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اصلاحی بیانات سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو بیان ہے اس کا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے، وہ ہے سورہ زلزال اور عبرت و نصیحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال میں انسانوں کو جس طرح نصیحتیں فرمائی ہیں بڑی ہی شاندار ہیں۔ اگر سورہ زلزال کے مضمون کو سمجھنے میں، اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے میں اور اپنی زندگی میں بسانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین جانیں ہمارے لیے آخرت کے لیے یہی صورت کافی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سورہ زلزال کے مرکزی مضمون کی بات کریں ایف جین چینل کے ناظرین، تو بنیادی طور پر سورہ زلزال میں انسان کی ذمہ داری کا بیان ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں بے لگام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ اس دنیا میں اچھائی کرے یا برائی، اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ بروز قیامت اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیا جائے گا اور یہ اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوگا۔ غرض انسان اس دنیا میں جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا خود ذمہ دار ہے۔ اسے چاہیے کہ لمحہ لمحہ سوچ سمجھ کر پوری ذمہ داری سے بسر کریں۔ آئیے سورہ زلزال کی تلاوت سنیے، ترجمہ سنیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، ترجمہ کنز العرفان، جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی۔ زوردار جھٹکے جو بار بار آئیں انہیں زلزلہ کہا جاتا ہے۔ زلزلے عموماً آتے رہتے ہیں، اور اب تو جدید دور ہے، آج کل تو زلزلوں کی شدت کی پیمائش بھی کی جاتی ہے۔ یہ زلزلے جن کی پیمائش کی جاتی ہیں، جو زمین کے کسی مخصوص حصے میں تباہی مچاتے ہیں، ان زلزلوں کے آنے کا ایک ظاہری سبب جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے وہ یہ کہ ایک بڑا پہاڑ جس کے ریشے زمین کے اندر پھیلے ہیں، جس زمین پر زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اپنے اس جگہ کے ریشے کو حرکت دیتا ہے جس سے زلزلہ آتا ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے، صرف پہاڑوں کی جڑیں جو زمین کے اندر ہیں وہ ہلنے لگے تو ایسی تباہی مچ جائے، دل دہل جائیں۔ سائنسی آلات صرف پیمائش کر پاتے ہیں، زلزلے کو روک نہیں پاتے۔ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کانپ کر رہ جاتا ہے۔ اب ذرا اس زلزلے کی شدت کا تصور کیجئے، جب پہاڑوں کی جڑیں حرکت نہیں کریں گی بلکہ خود پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، اس وقت جو زلزلہ برپا ہوگا کیا اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی سائنسی آلہ ہے جو اس زلزلے کی پیمائش کر سکتا ہو؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے اس زلزلے کی شدت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس وقت زمین کی مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر میں ایک کشتی ہو، طوفان میں پھنس جائیں اور چاروں طرف سے زوردار طوفانی لہریں آ کر اس کشتی سے ٹکرا رہی ہوں اور کشتی کے مسافر منہ کے بل اوندھے گر رہے ہوں۔ جس زور سے وہ کشتی لڑکھڑائے گی، قیامت کا زلزلہ برپا ہونے کے وقت زمین بھی اسی طرح ہل رہی ہوں گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ایسا زلزلہ آئے گا کہ گویا زمین تھر تھرا اٹھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ترجمہ کنز العرفان، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دیں گی۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، زمین زور زور سے ہل رہی ہوں گی، گویا کہ قہرام مچا ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت تمام خزانے، سونا چاندی جو زمین کے اندر ہیں، زمین ان سب کو نکال کر باہر ڈال دیں گی۔ اچھا، یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت زمین کی ظاہری سطح سونے یعنی چاندی وغیرہ خزانوں سے بھری ہوں گی، مگر کوئی اس خزانے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ جی ہاں، کوئی بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ گویا کہ یہ سونا چاندی اور خزانے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے، لوگو میں ہی تو ہوں جس کے لیے تم اپنی دنیا تباہ کرتے تھے، میں ہی تو ہوں جس کے لیے تم اپنے دین کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ ہاں ہاں، میرے ہی خاطر تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، میرے ہی لیے تم اپنے بھائی کا گریبان پکڑتے تھے، میرے ہی لالچ میں تم نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا تھا، میرے ہی لیے تم بھاگ دوڑ کرتے تھے، مجھے حاصل کرنے کی حرص میں تم نے نمازیں قضا کی، روزے چھوڑ دیے۔ آہ، اس وقت سونا چاندی وغیرہ لوگوں کو زبان حال سے پکار رہے ہوں گے، مگر کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے مال و دولت کی حقیقت کہ قیامت کے دن زمین یہ سارے کے سارے خزانے اگل دیں گی، لیکن اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو کوئی راضی نہ ہوگا، تیار نہ ہوگا۔ ایک دن وہ بھی آنا ہے۔ تو ان مال و دولت کی وجہ سے بندہ اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرے؟ کیا ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئیں گی تب جناب ہمارے سامنے جب یہ نظارے ہوں گے اس وقت ہم توبہ کریں گے یا اس وقت آخرت کی تیاری کریں گے؟ نہیں نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی زندگی کی سانسیں جاری ہیں، آج ہی آخرت کی تیاری کا ذہن بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید سورہ زلزال میں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اس زمین کو کیا ہوا ہے کہ تھر تھرا رہی ہیں اور خزانے اڈھیل رہی ہے۔ اب سنیے، انسان جب یہ کہے گا یہ زمین کیوں تھر تھرا رہی ہے، یہ اپنے خزانے کیوں اڈھیل رہی ہے، یہ زمین آج کیا کرنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، یعنی جب یہ معاملات ہو چکے ہوں گے، قیامت قائم ہو چکی ہوں گی، سب میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، تب زمین بولے گی، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بتائے گی کہ کس نے زمین پر کیا عمل کیا ہے، کیسے عمل کیا ہے۔ زمین تو بے زبان ہے نا، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، پھر زمین کیسے بولیں گی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، جن کو اللہ پاک نے قدرت عطا فرمائی، ان کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارہ فرمائے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے، ان کی برکت سے بے جانوں میں جان پڑ جاتی ہے، درخت پتھر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک کے محبوب نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے ایسی قدرت رکھتے ہیں تو خود اللہ پاک کی قدرت کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا زمین اگرچہ بے جان ہے، زمین بولتی نہیں، زمین کی زبان نہیں، زمین کے کان اور آنکھیں نہیں ہیں، مگر جب اللہ پاک حکم دے گا تو یہ زمین بولے گی اور ہمارے اعمال کے بارے میں خبر بھی دے گی۔ ایف جین چینل کے ناظرین ذرا غور کیجیے، آج ہم لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض گناہ تو ہے کہ ہم دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ بعض لوگ زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو ایسا تھا کہ بندہ ذرا سا چھپ کر جاتا تھا، لیکن اب تو سر عام ہو رہا ہے۔ شراب پینے کے لیے ایک زمانہ تھا
کہ لوگ چھپ کر شراب پیتے تھے، اس کی جو دکانیں ہوتی تھی، شراب جہاں سے حاصل کی جاتی تھی جناب، وہ لوگ بھی چھپ چھپ کر شراب بیچا کرتے تھے، لیکن آج سب کچھ سر عام ہو رہا ہے۔ پہلے جوؤ کے اڈے آباد تھے نہیں، لوگ چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں اور جناب کوٹھڑیوں میں کھیلا کرتے تھے، لیکن آج سب سر عام ہو رہا ہے۔ یہ زمین سب گواہی دے گی کہ ہم نے اس زمین پر لوگوں کے سامنے کیا کیا ہے، اور ہاں، زمین ان گناہوں کی بھی گواہی دیں گی جو ہم رات کے اندھیرے میں، جبکہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، دروازہ بند کیا ہوا ہے، حضرت انسان یہ گمان کرتا ہے کہ چلے نا، میں اپنے ماں باپ سے تو چھپ گیا ہوں نا، مجھے میرا پڑوسی نہیں دیکھ رہا، مجھے میرا دوست نہیں دیکھ رہا، رات کا اندھیرا ہے جناب، اور بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا دنیا میں کوئی حساب تو نہیں ہے نا، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس حصے زمین پر یہ حضرت انسان گناہ کر رہا ہے، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دیں گی کس رات، کس طرح، کون سا گناہ کیا تھا۔ بتائے بندے تو جائے گا کہاں؟ آج اگر ہمارے نام کا کوئی کیس درج ہو جائے تو ہم بھاگتے پھرتے ہیں، جناب پولیس پکڑ نہ لے، میرے خلاف کوئی مقدمہ اگر دائر ہو گیا یا مزید مجھ پر سزا قائم کر دی گئی تو میرا ہوگا کیا؟ تو دنیا میں بندہ جرم کر لیتا ہے تو بھاگتا پھرتا ہے، بڑی رشوت دے کر جناب کام چلاتا ہے کہ کسی طرح میں اس جرم سے باہر آ جاؤں، یہ کیس مجھ سے ہٹا دیا جائے۔ دنیا میں دنیا داروں کی طرف سے جو سزا ملنی اس کا اتنا خوف ہے، اور قیامت کے دن ان اعمال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قہار و جبار ہے، ان بطش ربک لشدید، جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ مجرموں کو پکڑتا ہے وہ چھوٹتا نہیں، اللہ پاک جسے چاہے اس کو عافیت عطا فرما دیتا ہے، لیکن رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ زمین ہمارے اعمال بتا رہی ہوں گی، بلکہ سورہ زلزال میں تو یہ مضمون ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اپنی خبریں بتائیں گی کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، ہم کیا کیا کرتے تھے۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کی مزید ہم تلاوت کریں، اب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہم زبان سے بولتے ہیں نا، اگر بندہ اقرار نہیں کرے گا اس دن منہ پر مہر لگا دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، ہمارے ہی اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ آج جناب یہ کچھ نہیں بول رہے، لیکن کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب گواہی دیں گے، اے اپنے ہاتھوں سے گناہ کرنے والوں باز آ جاؤ، ان ہاتھوں کے ذریعے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں باز آ جاؤ، ان ہاتھوں کے ذریعے دھوکہ دینے والوں، کم تولنے والوں باز آ جاؤ، اے شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں باز آ جاؤ، اے نوجوانوں جو اپنی ہاتھوں کی ان انگلیوں کے ذریعے اپنے موبائل فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں باز آ جاؤ، کیونکہ یہ ہاتھ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دینے والے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں جناب، باہر نکلے ہیں، باہر نکلنے کے بعد ہماری آنکھیں آزاد ہیں، اللہ اللہ اللہ، کیا کیا نہیں دیکھتے، نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ لطف ہی انہی چیزوں میں آتا ہے کہ جن کو نہیں دیکھنا ہے، نہ محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تو جناب باہر نکلنے کی حاجت ہی کہاں ہے، موبائل فون لیا ہے اور ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ آنکھیں گواہی دیں گی، جن پاؤں سے چل کر ہم گناہوں کے اڈوں تک جا رہے ہیں، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے تحت ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر
اس کے اعمال کی گواہی دیں گی، جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بیت المال سے خزانہ تقسیم فرما دیتے تو وہاں نماز پڑھتے اور بیت المال کے در و دیوار اس کی زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے، بیت المال کے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں نے حق کے ساتھ تم میں خزانہ ڈالا اور حق کے ساتھ ہی خرچ کیا۔ اے عاشقان رسول، یہ زمین چونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، کیا ہی خوب ہو، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس زمین کو نیک اعمال کر کے گواہ بنائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا زبردست ہمیں پیغام دے رہے ہیں، ہم نیکی کریں، نیکیاں کر کے زمین کو نیکیوں پر گواہ بنائیں، تاکہ قیامت کے دن یہ گواہی دے کہ ہاں یا اللہ فلاں دن اس بندے نے اس وقت میں تیرے پاک قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا، کیا دن ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ زمین گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے مجھ پر اس دن اس وقت میں تیرے پاک اور پاکیزہ قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا اس وقت جب زمین ہمارے متعلق یہ گواہی دے کہ یا اللہ اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ اس مسلمان کی خیر خواہی کی تھی، کسی غریب کی مدد کی تھی، کسی یتیم کا یہ سہارا بنا تھا، صدقات و خیرات کیا تھا، یا اللہ پاک یہ تیرا بندہ تھا جب لوگ سو رہے تھے یہ جاگ کر تیری عبادت میں محو تھا، تیری عبادت میں لگا ہوا تھا۔ ہونا چاہیے نا کہ زمین کو ہم گواہ بنائیں۔ اور دیکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین، کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں۔ بات چلی ہے رات میں عبادت کرنے والی کہ زمین گواہی دے کہ یا اللہ جبکہ لوگ سو رہے تھے اور یہ بندہ رات میں جاگ کر عبادت کر رہا تھا۔ صرف ایک سوال ہے آپ سے، میں اپنے آپ سے کر لیتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کر لیجئے۔ کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں؟ کتنے اعمال ایسے ہیں جو ہم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں؟ ہے کچھ یاد آ رہا ہے؟ اگر نہیں آ رہا ہے تو ذرا غور کریں، سارے اعمال ہم نے کیے لوگوں کے سامنے۔ چلیں وہاں نیت کیا تھی نہیں تھی وہ ایک الگ بات ہے، اگر ریاکاری والی نیت ہے تو پھر اعمال ہی برباد ہیں، لیکن کچھ عمل ایسے تو ہونا کہ جو بندہ جانتا ہو، رب جانتا ہو اور کوئی نہ جانتا ہو، کہ جب قیامت کے دن بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، تمام اولین و آخرین رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں، بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے، کچھ اعمال وہاں پر وہ کھلیں کہ لوگ تعجب میں پڑ جائے کہ یہ بندہ تو یہ عمل کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا، تب جناب نامہ اعمال سے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ یہ بندے نے یہ عمل کیا تھا تو چھپ کر کیا تھا، بندے نے یہ عمل کیا تھا تو چھپ کر کیا تھا۔ چھپ کر عمل کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل کریں، ٹھیک ہے؟ چھپ کر عمل کرتا ہے بندہ، بلکہ چھپ کر صدقہ کرتا ہے، چھپ کر عبادت کرتا ہے، اس میں اخلاص کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہمارے یہاں پر ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جناب رات میں عبادت تو کرتے ہیں لیکن صبح میں آنکھیں مسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حاجی صاحب کیا ہوا؟ ارے یار آج کل رات میں عبادتوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے نا، تہجد کے لیے روزانہ اٹھ رہا ہوں نا، اس وجہ سے رات سو نہیں سکا۔ بھائی جان کیا ضرورت ہے یہ بیان کرنے کی آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے یہ بیان کرنے کی کہ راتوں میں آپ عبادت کر رہے؟ بھائی چھپا لو، کچھ تو چھپا لو، کیا مطلب ہے؟ اب میں ذرا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے سامنے ہم اپنے اعمال کا اظہار کر رہے ہیں ان سے تو ہمیں جزا نہیں چاہیے نا، ان سے ہمیں جزا نہیں لینی ہے، جزا تو رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو جس سے جزا لینی ہے اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کام کیجیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے اعمال نہ کیجیے۔ بندے اگر راضی ہو بھی گئے تو جزا نہیں دیں گے، لیکن اگر بندوں کے لیے عمل کیا تو رب تبارک و تعالی
ضرور ناراض ہو جائے گا۔ تو زمین کو اچھے اعمال کر کے گواہ بنا لو۔ میرے شیخ کامل قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا انداز ہے جو آپ کے شہزادے نے نوٹ کیا، بلکہ ایف جی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا انداز ہے کہ آپ کہیں سے بھی آپ گزرتے ہیں، جب آپ بلند پہاڑ دیکھتے ہیں، بالخصوص سفر حج میں دیکھا گیا کہ آپ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہاڑوں کو، وہاں کی فضاؤں کو، وہاں کی در و دیوار کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیتے ہیں۔ اے پہاڑوں تم گواہ ہو جاؤ، میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں، میں غوث پاک کا غلام ہوں۔ تو انشاءاللہ ان تمام کی تمام چیزوں پر جب ان چیزوں کو گواہ بنا لیں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ قیامت کے دن ہمارے اعمال پر گواہی دیں گے۔ سورہ زلزال آپ تلاوت سن رہے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی نصیحتیں بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ یہ زمین ہمارے اعمال پر گواہی دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ حالات یکساں نہ ہوں گی، حالات ایک جیسی نہ ہوں گی، لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے احوال ہوں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ روز قیامت جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو لوگ میدان محشر کی طرف چلیں گے اور مختلف حالتوں میں ہوں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل چل رہا ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا۔ اور یہ سب لوگ میدان محشر کی طرف کیوں جائیں گے؟ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی اخیر میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری کا بیان۔ اگر ہم آدھے منٹ کی بھی نیکی کریں تو وہ محفوظ رکھی جائے گی۔ اسی طرح کوئی چند سیکنڈ کا بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چلانا تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا یار، میں نا تھوڑی بہت ملاوٹ تو چلتی ہے نا، دکاندار سمجھتا ہے تھوڑا بہت صحیح، سب تو پیور میں نے دیا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا۔ دودھ والا سوچے کہ جناب چلیں دودھ زیادہ ہے، تھوڑا بہت پانی ڈالنا تو چلتا ہے نا جناب۔ دال میں تھوڑا بہت کنکروں کو مکس کرنا تو چلتا ہے نا جناب۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، کچھ لوگ جناب کہتے ہیں کہ یار چلیں نا ہفتے میں کبھی تو چلتا ہے، فلمیں ڈرامے مہینے میں ایک بار ہی دیکھ لیں یار، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا۔ یہ تھوڑا 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 آپ جس کو تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں یہ نام اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بندہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی کو دیکھے گا۔ یہ کہاں محفوظ نہیں رکھا جا رہا ہے؟ کیا یہ معیار ہے کہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم نے باتیں کرنی جناب، چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیے تو وہ ختم ہے، اس پر کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہ سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے۔ تو گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو اس سے رک جائیے، باز آ جائیے، اور نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے، بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے آگے بڑھ جائیے۔ جی ہاں، قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں معلوم بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے وہ اعمال کیے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ لوکیشن کہاں ہے، میری ذرا ہیلپ کر دیجئے۔ آپ نے اس کو درست ایڈریس بتا دیا۔ چھوٹی سی نیکی بظاہر ہے کہ آپ نے ایک بھٹکے ہوئے کو یا پھر کسی ایسے شخص کو آپ نے راہ بتا دی جس کا اس کو علم نہیں ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن یہ نیکی محفوظ کر دی جائے گی۔ کوئی نابینا سڑک کے اس پار کھڑا ہوا ہے، جناب آپ نے ہاتھ پکڑ کر اس سڑک کو عبور کروا دیا، چند سیکنڈ لگے یا چند منٹ لگے ہیں،
لیکن یہ عمل نامہ اعمال میں محفوظ ہو گیا۔ اور چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، کوئی شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، آپ نے اس سے ملاقات کی اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں مسکرانا نیکی ہے، ثواب ہے، صدقہ ہے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور میٹھی سنت ہے، آپ کا کسی مسلمان کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی ہے، یہ نامہ اعمال میں محفوظ ہے۔ آپ کے مسکرانے سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے، اس کے دل میں یہ چند سیکنڈ میں خوشی داخل ہو جانا نیکی ہے جو محفوظ ہے۔ قیامت کے دن اس نیکی کا ہمیں اجر ملنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس کو ہم چھوٹا چھوٹا کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ نہ، ہمیں اس کو نوٹ کرنا ہوگا اور اپنی زندگی میں بسانا ہوگا۔ اور بھی بہت ساری نیکی ہیں FGN چینل کے ناظرین جن کو ہم شمار کیے جائیں، جس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، ہمارے روٹین میں وہ شامل ہیں۔ ہم جناب گھر سے نکلنے سے گھر پر پہنچنے تک یا گھر میں بھی ہم موجود ہیں، کئی ساری نیکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو کر کے ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکوں کا اضافہ کروا سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر سورہ زلزال ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ وہ احساس کیا ہے کہ بندے، تو دنیا میں آیا ضرور ہے لیکن تجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ 10 سال، 20 سال، 30 سال ایک حد ہے، وہ عمر گزار لینے کے بعد تجھے مر جانا ہے اور پھر تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ یہ حتمی فیصلہ ہے FGN چینل کے ناظرین، میں نہ مانوں آپ نہ مانیں، دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ حتمی ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور قیامت کا دن قائم ہونا ہے۔ قیامت کا دن ایسا لگتا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار چلو نا یار، دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات یہ بیانات سن سن کے بندہ اگنور کرنے لگتا ہے، کیا ہے دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کوئی بھی عالم دین اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، کوئی بھی مبلغ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے اور یہ سب باتیں سچی ہیں۔ ہمارا دین سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارا قرآن سچا ہے، یہ سب باتیں سچی ہیں، ہونی ہیں۔ تو پھر اس کو اگنور کرنے کی تو بات ہی پیدا نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یقین جانے یہ سب کے سب معاملات ہونے ہیں۔ تو اب جب یہ ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے، تو اس کی تیاری ہم کیوں نہ شروع کر دیں۔ اگر اب بھی یہ ذہن ہے کہ دیکھا جائے گا تو کیا دیکھیں گے؟ اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود، اتنے سارے گناہ ہونے کے بعد اگر آپ کہیں کہ دیکھا جائے گا تو کیا دیکھ لیں گے بھائی؟ آج ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ 2.5 فٹ کا گڑھا، وہاں پر تو کوئی لائٹ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی AC بھی نہیں ہے، اور اگر گناہوں کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا دیکھ لیں گے؟ کیا دیکھ لیں گے؟ آج جناب اگر مچھر کاٹ جاتا ہے تو ہل جاتے ہیں، نہ جانے کون کون سی دوائیاں چھڑکنے لگتے ہیں کہ جناب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے قبر میں جسم پہ سانپ لپٹ گئے، بچھو چڑھ گئے، ڈرانے والی تمام کی تمام چیزیں وہاں بطور عذاب اگر ہم پر مسلط کر دی گئی تو کیا دیکھ لیں گے؟ کیا دیکھا جائے گا بھائی؟ کیا دیکھ سکو گے؟ قیامت کے دن کیا دیکھ سکو گے جب وہاں قدم تک بندہ نہ اٹھا سکے گا؟ وہ زمین کا تانبے کا ہو جانا، وہ سورج کا 1.25 میل پر ہونا، گلے سوکھ کر کانٹے ہو چکے ہوں گے، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوں گی، کوئی اہل اپنا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکے گا کہ جناب دیکھا جائے گا؟ نہ نہ نہ، ہم میں تاب نہیں ہے دیکھنے کی۔ اللہ پاک بس ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ بار بار FGN چینل پر یہ پکار ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کیجیے، بار بار جمعہ کے دن ممبروں سے یہ خطاب ہوتا ہے، اے لوگو آخرت کی تیاری کر لو۔ ہمارے اجتماعات میں یہ پکار اٹھتی ہے کہ اے لوگو آخرت کی تیاری کر لو۔ آئیے آج سچا پکا ذہن بنا ہی لیجئے کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک کے لیے انشاءاللہ الکریم مجھے نیک اعمال کرنے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک اپنی رضا ہمارا مقدر فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے